والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا ہے اس میں حسنین ہیں سیدہ بھی اس گھرانے میں مشکل
حسنین ہے سیدہ بھی، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی۔ کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عطاؤں پہ راضی۔ میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے سیدہ بھی، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس میں حسنین ہے سیدہ بھی، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں، یہ نورانی لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور آج عشرہ مغفرت انتہا کو پہنچنے والا ہے، اور آخری عشرہ وہ انشاءاللہ جہنم سے آزادی والا وہ آج شام کو شروع ہوگا، اور 21 رمضان المبارک آپ کو علم ہے کہ شہادت مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ تو ہر سال ہم اپنی بساط کے مطابق بارگاہ علی المرتضیٰ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مولا علی پاک کے ذکر کی نسبت سے اور آپ کی سیرت کے حوالہ سے انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو بہت سارے پہلو ہیں حضرت مولا علی پاک کی سیرت کے، کوشش کروں گا کہ آج ایک پہلو اس کے اوپر گفتگو کی جائے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار کی ذات سے قرب اور محبت حاصل تھی، اور یہ محبت دونوں طرف سے تھی۔ مولا علی شیر خدا یہ رسول اللہ کے محب بھی ہیں، رسول اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب بھی ہیں، حضور کے مطلوب بھی ہیں۔ انہیں حضور سے محبت ہے، سرکار کو علی سے پیار ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ علی نبی سے جدا نہیں، نبی علی سے جدا نہیں، تو یہ جملہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ علی بغیر نبی کے نہیں مل سکتا،
اور نبی بغیر علی کے نہیں مل سکتا۔ تو یہ سرکار کو جو خاص محبت ہے مولا علی شیر خدا کی ذات سے، اور انہیں سرکار سے محبت ہے، تو یہ فنا کے مقام پر مولا علی پاک بھی فائز تھے کہ حضور کی ذات میں فنا ہو چکے تھے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انت منی و انا منکا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا علی تو مجھ میں سے ہے، میں تجھ میں سے ہوں۔ ایک تو مشہور ہے نا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ بھی حدیث پاک ہے، حسین تو بعد میں ہے نا، حسین منی، علی پہلے ہیں، علی منی و انا من علی، فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو بہت ساری حدیثیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، مشہور حدیث پاک۔ تو سرکار سے خاص ایک تعلق ان کو حاصل ہے، حضور سے خاص ایک رشتہ ہے ان کا، اور انہیں اصحاب رسول کی صف میں دیکھو تو پھر بھی علی بلند مقام پہ نظر آتے ہیں، اور آل نبی میں دیکھو تو علی پھر بھی بلند مقام پہ نظر آتے ہیں۔ بلکہ اور آسان کر دوں، پانچ تن میں دیکھو تو علی وہاں بھی نظر آتے ہیں، اور چار یاروں میں دیکھو علی وہاں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ہر طرف سے علی نظر آ رہے ہیں۔ اتنے فضائل، اتنی عظمتیں، اور آپ کی شان میں اتنی آیات نازل ہوئیں کہ احاطہ شمار سے باہر ہے۔ آپ کے فضائل، کمالات، احادیث بڑی پڑی ہیں فضائل مولا علی شیر خدا پر، تو آپ خاص سرکار سے ان کو محبت تھی۔ اور یہ فرماتے ہیں، یہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے حضور نے مجھے علم ایسے دیا ہے، ایسے علم دیا ہے جیسے کبوتر اپنے بچے کو چوگا دیتا ہے۔ رسول اللہ نے مجھے ایسے علم عطا فرمایا، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کی خیرات عطا فرمائی ہے کہ کبوتر جاتا ہے پہلے چن کر، وہ باہر سے لے کر آتا ہے اور اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ مصطفیٰ رب سے لیتے ہیں، علی کو علم عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے خود علم کے خزانے عطا فرمائے۔ اور حضرت عمر کا بھی یہ قول ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے، علی اقدانا، کہ آپ فرماتے ہیں ساری امت میں سب سے بڑا جج وہ علی ہے، سارے صحابہ سے بڑے جج جو ہیں وہ مولا علی پاک ہیں۔ اللہ کریم نے فیصلے کی طاقت اتنی عطا فرمائی، اور یہ سارا کچھ ملا کہاں سے ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ جو حضور سے خاص ان کو قرب تھا، سرکار سے خاص ان کو تعلق تھا، جو سرکار کے ساتھ ان کو خاص محبت حاصل تھی، اس کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا، اور پیدا ہوئے تو پہلی نظر ہی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، میں اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی نظر ہی مولا علی کی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، اور پہلا غسل سرکار نے علی کو عطا فرمایا۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ علی دنیا میں آئے تو غسل نبی نے دیا، نبی گئے تو غسل علی نے دیا۔ یہ ایک خاص تعلق ہے، ایک خاص محبت ہے۔ گٹی میرے مصطفیٰ نے خود عطا فرمائی، خود سرکار نے پرورش فرمائی، اور حضور کے گھر میں رہے، اور پہلے جناب مولا علی کے گھر میں حضور رہے۔ میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں، پہلے سرکار کے گھر میں، حضور کے چچا جناب ابو طالب کے گھر میں حضور رہے، چونکہ حالت یتیمی تھی، سرکار کے والد پہلے چلے گئے، والدہ چلی گئی، دادا چلے گئے، تو اب چچا کے گھر میں رہے، اور پھر جب حضور جوان ہوئے تو علی کو اپنے گھر لے آئے۔
کبھی نبی علی کے گھر میں نظر آتا ہے، کبھی علی نبی کے گھر میں نظر آتا ہے۔ کیا تعلق ہے، کیا قرب ہے، کیا محبت ہے کہ حضور نے خود تربیت فرمائی مولا علی کی، خود پرورش فرمائی، خود علم دیا، خود معرفت عطا فرمائی، خود ولایت عطا فرمائی، خود صبر عطا فرمایا، خود اللہ کی معرفت عطا فرمائی، خود قرآن کا علم عطا فرمایا، خود شریعت کا علم عطا فرمایا، خود طریقت کا علم عطا فرمایا۔ یہ سارے علم دے کر پھر دنیا کو بتا دیا، لوگوں جو محمد عربی کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھ لے، جو مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے۔ یہ حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ حضور نے فرمایا ما من نبی الا وَلَهُ نذیر فی امتی، فرمایا ہر نبی کی نذیر میری امت میں موجود ہے۔ نذیر یعنی جس کو دیکھ کر اس نبی کے کمال یاد آ جائیں۔ ویسے غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن ہر نبی کا ماڈل اللہ نے امت محمدیہ میں رکھا ہے۔ ہر نبی کی صفات کا کوئی نہ کوئی امت محمدیہ میں اللہ کا بندہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا جتنے نبی پہلے گزرے ہیں ہر نبی کی مثال نذیر میری امت میں موجود ہے۔ ابو بکر نذیر و ابراہیم، فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ ابو بکر کے اخلاق میں، کردار میں، صفات میں، حسن عمل میں، ابو بکر کی سیرت میں، بول چال میں، ابو بکر کی عبادت میں، تقوی میں، ریاضت میں تمہیں جناب خلیل اللہ کا فیض نظر آئے گا۔ ابو بکر نذیر و ابراہیم و عمر و نذیر و موسیٰ، اور کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھنا چاہے تو فرمایا میرے عمر کو دیکھ لے، عمر کی زندگی میں موسیٰ کا رنگ نظر آتا۔ وعثمان و نذیر و ہارون، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اگر کوئی کمال دیکھنا چاہے تو حضور نے فرمایا وہ عثمان غنی کو دیکھے۔ عثمان میں حضرت ہارون علیہ السلام والی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اب اگلی روایت سنیے، اگلا حصہ اس روایت کا، فرمایا وعلی نذیری، اور کوئی میری نذیر دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے۔ حضور نے فرمایا کوئی میرا رنگ عبادت، میرا تقوی، میری پرہیزگاری، میرا حسن، میرا جمال، میرا حسن اخلاق، میرا صبر، یہ ساری صفتیں اگر اکٹھی کو دیکھنا چاہے فرمایا علی کو دیکھ لے۔ علی کو دیکھنے سے مصطفیٰ کا رنگ نظر آتا ہے۔ علی النذیری، فرمایا علی میری نذیر ہے۔ علی کی عادتیں، علی کا کردار، علی کا عمل، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، حضور کا مظہر ہے۔ کیونکہ رنگ چڑھ گیا، ساتھ رہے نا ساری زندگی، پیدا ہونے سے لے کر حضور کے وصال تک مولا علی ساری زندگی حضور کے قدموں میں آپ نے گزاری ہے۔ پہلے جب چھوٹے تھے تو حضور اٹھایا کرتے مولا علی کا، بچہ چھوٹا ہو نا تو بڑے اٹھاتے ہیں، والد اٹھاتا ہے، دادا اٹھاتا ہے، بھائی بڑے اٹھاتے ہیں، تو حضور اٹھایا کرتے مولا علی کو۔ اور جب علی جھولے میں ہوتے، توجہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، جب مولا علی جھولے میں ہوتے جھولا میرے مصطفیٰ خود جھلایا کرتے۔ اللہ اللہ، حضور جھولا جھلاتے مولا علی کا۔ حسنین کریمین کا بھی مقام بڑا ہے، ان کا جھولا جبریل جھلاتے رہے۔ علی تیرے مقام کو بھی سلام ہے، تیرا جھولا خود نبیوں کے امام جھلاتے رہے۔ کتنا قرب ہے، کتنی محبت ہے کہ حضور نے بچپن سے مولا علی کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور اپنا فیض عطا فرمایا، حسن اخلاق عطا فرمایا۔ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو حضور کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو مولا علی کی عمر 10 سال ہے۔ اور اعلان نبوت جب فرمایا تو سب سے پہلے جس نے بچوں میں سے اٹھ کر حضور کی اعلان نبوت کی تصدیق کی، سرکار کے دین کو قبول کیا، وہ 10 سال کے حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ 10 سال عمر ہے اور حضور کا کلمہ پڑھا، اظہار اسلام فرمایا۔
ایمان کا اعلان کر دیا۔ پیر کے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، توجہ ہے، پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا، اور منگل کے دن مولا علی فرماتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فرض نہیں تھی اس وقت، یہ نفلی نماز ہوتی تھی، حضور کے پیچھے منگل کو مولا علی نے نماز پڑھی ہے۔ کتنی جلدی، والسابقون الاولون کے اندر بھی مولا علی کو اللہ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ مسلم اول شہ مرداں علی، اقبال بول اٹھے، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ کہتے ہیں پہلے مسلمان بھی علی ہے، مردوں کا بادشاہ بھی علی ہے، اور عشق والوں کے ایمان کی جان بھی مولا علی ہے۔ عشق را سرمایہ ایمان علی، کہتے ہیں عشق والوں کے ایمان کی جان، عشق والوں کے ایمان کا سرمایہ وہ مولا علی کی ہستی ہے، جس نے سب سے پہلے میرے کریم آقا کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ وہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا ہیں، جنہیں پہلے پہلے اسلام اور پہلے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ساری دنیا تمنا کرتی ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، سارے تمنا کرتے ہیں۔ حضور کے دور میں بھی اور آج بھی عشق والوں کی تمنا ہے کہ حضور کی زیارت ہو جائے، لیکن ایک جنگ پہ حضرت مولا علی گئے تو حضور پیچھے دعا کر رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے سنا حضور دعا فرما رہے تھے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، یا اللہ ادوں تک موت نہ دیویں جدوں تک میں علی نو نہ ویکھ لواں۔ ہائے، میرے آقا تمنا کر رہے ہیں یا اللہ علی کے آنے سے پہلے مجھے موت نہ دینا، ساری دنیا رسول اللہ کو دیکھنے کی مشتاق ہے، میرے آقا علی کو دیکھنے کے طلبگار ہیں، علی کی زیارت کے حضور طلبگار ہیں کہ یا اللہ علی آئے میں اسے دیکھوں تو پھر چاہے موت آ جائے۔ لا تمتنی حتی ترینی علیہ، یا اللہ علی کے آنے سے پہلے مجھے موت نہ دینا۔ رسول اللہ خود مولا علی سے پیار کر رہے ہیں، خود مولا علی سے محبت کر رہے ہیں، خود مولا علی سے حضور کو پیار ہے، چاہت ہے، حضور ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ دونوں طرفہ ہے۔ علی نبی سے پیار کر رہے ہیں، نبی علی سے پیار کر رہے ہیں، اور کبھی حضور علی کے بیٹوں کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی علی کے بچوں کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور دنیا نے دیکھا کبھی رسول اللہ خود علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کیوں جی جسے اپنے کندھوں پہ آقا نے اٹھایا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بت توڑنے کا وقت آیا تو جو بت اونچے تھے حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں بت توڑتا ہوں، آپ توڑیں۔ حضور نے فرمایا نہیں علی تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آج ایسا ہوگا کہ تم میرے کندھوں پہ سوار ہو کے بت توڑو گے، آج تم میرے کندھوں پہ سوار ہو گے۔ پھر حضرت علی کو سرکار نے اپنے مبارک کندھوں پہ سوار کیا، اور سوار کر کے حضور نے پوچھا کہ علی بتاؤ کہاں تک نظر آ رہا ہے، علی کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اگر فرمائیں تو عرش کا پایا پکڑ لوں، اگر فرمائیں تو عرش کا پایا پکڑ لوں۔ حضور مجھے عرش تک میرا ہاتھ پہنچ رہا ہے، علی کے ہاتھ کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے ہاتھ کا عالم کیا ہوگا؟ بت گرائے، حضور نے جب نیچے اتارا نا تو مولا علی مسکرانے لگے۔ حضور نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اتنی بلندی سے نیچے گرا لیکن چوٹ کوئی نہیں لگی۔ حضور اتنی بلندی سے بندہ نیچے گرے تو چوٹ لگ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا علی تجھے چوٹ کیسے لگ سکتی تھی؟ تجھے کندھوں پہ بٹھانے والا مصطفیٰ ہے، اتارنے والا جبریل ہے۔ یہ تعلق ہے حضور کا علی کے ساتھ، یہ تعلق ہے مولا علی کو حضور کی ہستی کے ساتھ کہ حضور اپنے مبارک کندھوں پہ مولا علی کو سوار کر کے اپنا فیض عطا فرما رہے ہیں، اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔
کبھی شہزادوں کو بٹھایا، کبھی علی کو بٹھایا۔ اللہ اکبر، کتنا بلند مقام ہے، کتنا بلند رتبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں مولا علی شیر خدا۔ حضور ان سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لوگو جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ بولو سارے، جس کا میں مولا اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، ذرا علی کا ذکر کر لو۔ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ 30 صحابہ اکرام نے یہ روایت بیان کی ہے، اور جب حضور نے یہ بیان فرمایا سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اٹھے اور سینے سے لگا کے کہا علی مبارک ہو، آج کے بعد تو ہم سب کا مولا بن گیا۔ علی آج کے بعد تو ساری امت کا مولا بن گیا ہے۔ یہ حضور نے مولا بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ کے محبوب نے خود مولا بنایا ہے نا۔ یہ شرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑا شرف عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ روز آپ سنتے ہیں، روایتیں کثرت سے آپ نے سنی ہیں، تو یاد بھی رکھا کریں۔ فرمایا جس علم کا شہر میں ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ ابھی دروازے تک کوئی نہیں پہنچ سکا تو شہر علم تک کون پہنچ سکے گا؟ ابھی تمہاری سائنس، ابھی تمہاری منطق، تمہارا فلسفہ، تمہارے بڑے بڑے عالم ابھی تک شہر مصطفیٰ کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے، میرے مصطفیٰ تک کون پہنچ سکتا ہے؟ علی کے علم کا عالم یہ ہے، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن جتنا ہے، ہر لفظ جو ہے، یہ قرآن پہلے تو 7 قراتوں میں اترا ہے، اور ہر قرات کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ اور فرمایا علی وہ ہستی ہے جو 7 قراتوں کو بھی جانتے ہیں، اور ہر قرآن کے ہر لفظ کے ظاہر کو بھی علی جانتے ہیں، باطن کو بھی علی جانتے ہیں۔ اور فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں نا، مولا علی فرماتے ہیں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں، لیکن پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ 70 اونٹ بھر جائیں، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، جس کی سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی ہے، پورے قرآن کی تفسیر کا عالم کیا ہوگا؟ علی کو قرآن پہ اتنا عبور حاصل ہوا، اور کہاں سے ہوا؟ مولانا عبد الرحمن جامی نے اس کی وجہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار کا وصال ہوا نا، تو مولا علی نے حضور کو غسل دیا ہے، سرکار کو غسل دیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب غسل دیا تو پلکوں کے اوپر جو پانی کے قطرے تھے نا، وہ مولا علی نے چوس لیے۔ جب سے چوسے ہیں اللہ نے علم کے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ یہ علی کے علم کا یہ عالم ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ایک جب سرکار نے فرمایا نانا مدینۃ العلم والی بابھا، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، منافقین نے جب یہ سنا، مومن تو علی کو سارے ہی مانتے ہیں نا جی، وہ مومن ہی نہیں جو علی سے پیار نہیں کرتا ہے، اور منافق وہ ہے جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ علی سے بغض رکھنا منافق کا عمل ہے، اور علی سے پیار کرنا یہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب منافقوں نے سنا نا، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی علم کے شہر کا دروازہ، وہ تو شہر علم کو ہی نہیں مانتے تھے، دروازے کو انہوں نے کیا ماننا تھا؟ وہ تو حضور کے علم کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے 10 منافق اکٹھے ہوئے، 10 منافق اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم علی سے کرتے ہیں سوال، تو ایک ہی سوال سب نے جا کے کرنا ہے، اگر تو ایک ہی جواب دیں تو مطلب ہے کوئی علم نہیں، بعد میں ہم کہیں گے یہ کون سا شہر علم کا دروازہ ہے، ایک ہی جواب ہو تو سارے ہی دے سکتے ہیں۔ اگر 10 میں سے ہر بندے کو الگ جواب دیں
تو پھر سمجھو کہ یہ واقعی کچھ نہ کچھ علم ہے۔ وہ 10 منافق تیار ہو گئے، ایک آیا، اس نے آگے حضرت علی سے پوچھا، علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علم کا مقام زیادہ ہے یا مال کا مقام زیادہ ہے؟ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ علم کا مقام دولت سے زیادہ ہے۔ اس نے کہا بتائیں یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے لأن العلم میراث الانبیاء والمال میراث قارون و حامان و فرعون و عاد و شداد۔ فرمایا اس لیے کہ مال جو ہے یہ دنیا داروں کی وراثت ہے اور علم اللہ کے نبیوں کی وراثت ہے۔ کیسا جواب ہے علی کا؟ جواب دیا، وہ چلا گیا۔ اب دوسرا آیا، تیار ہو کے آئے تھے نا، پہلے ایک گیا سوال کر کے واپس آ گیا، اب دوسرا آیا، اس نے آ کے یہی سوال کیا۔ اس نے کہا علی یہ بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا لِأَنَّ الْمَالَ تُحْرُسُهُ وَالْعِلْمُ يَحْرُسُكَ۔ حضرت علی نے فرمایا اس لیے کہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ مال وہ ہے جس کی حفاظت بندہ کرتا ہے، علم وہ شے ہے جو بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو وہ اس نے کہا جی پہلے سے مختلف جواب ہے۔ اب وہ چلا گیا، تیسرا آیا، اس نے آ کر کہا حضرت مولا علی پاک سے، اس نے کہا علی یہ بتاؤ کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَعْدَادٌ كَثِيرَةٌ أَعْدَاءٌ كَثِيرَةٌ وَلِصَاحِبِ الْعِلْمِ أَصْدِقَاءٌ كَثِيرَةٌ۔ اس لیے کہ دولت والوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، علم والوں کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ ذہانت، علم، بصیرت دیکھو۔ وہ چلا گیا، اب ایک اور آ گیا منافق چوتھے نمبر پہ۔ اس نے کہا جی حضرت علی سے آ کے پوچھا کہ علی بتائیں علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا لِأَنَّ الْمَالَ إِذَا تَعَرَّفْتَ فِيهِ تَصَرَّفْتَ فِيهِ يَنْقُصُ۔ فرمایا اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ چلا گیا، اب پھر ایک اور آیا، اس نے آ کے یہی سوال کیا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مال والوں کو لوگ اگر صحیح وہ خرچ نہ کرے، لوگ لالچی کہتے ہیں، لوگ بعض اوقات اس کو کنجوس کہتے ہیں، اور علم والوں کو علامہ، مفتی، محدث کہہ کے پکارتے ہیں۔ مال، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آگے سنیے، وہ چلا گیا، پھر آیا اگلا، اس نے کہا علی یہ بتاؤ علم افضل ہے کہ مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا لِأَنَّ الْمَالَ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ السَّارِقِ وَالْعِلْمُ لَا يُخْشَى۔ کیونکہ مال کے چوری ہونے کا ڈر ہے، علم کے چوری ہونے کا ڈر کوئی نہیں۔ مال کے چوری ہونے کا خطرہ ہے، علم کے چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ اب اگلا آ گیا، اس نے کہا علی یہ بتاؤ مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کوئی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ بتائی۔ آپ نے فرمایا اس لیے لِأَنَّ الْمَالَ يَنْدُرُسُ بِطُولِ الْمُدَّةِ وَمُرُورِ الزَّمَانِ۔ کیونکہ مال مدت گزرنے سے خراب ہوتا ہے، علم مدت بڑھنے آگے جیسے بڑھتی جائے علم اور جوان ہوتا جاتا ہے، علم اور بڑھتا جاتا ہے، علم میں کمی نہیں آتی۔ پھر اگلا منافق آیا، اس نے کہا علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔ اس نے کہا وجہ؟ آپ نے فرمایا مال جو ہے اس سے دل سخت ہوتا ہے، علم سے دل نور والا بنتا ہے۔ اس سے اگلا آیا، پھر آیا، اس نے کہا جی علی یہ بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم افضل ہے۔
اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مال والے میں کبھی تکبر بھی آ جاتا ہے، علم والے میں تکبر نہیں آتا اور عاجزی آتی ہے۔ 10 کے 10 جواب دے کے جب آپ نے بھیجا نا، تو پھر آپ نے 10ویں کو یہ فرمایا، آپ نے فرمایا تم قیامت تک بھی ایک ایک بندہ آتے رہو نا، علی کا پہلا جواب اور ہوگا، دوسرا جواب اور ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا علم ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ایک شخص آیا، اس نے مسئلہ خود تیار کیا، خود مسئلہ بنایا اور حضرت علی کے سامنے پیش کر دیا۔ کہنے لگا جی بتاؤ، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھنسانے کے لیے سوال کرنا گناہ ہے، علم کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا یہ عبادت ہے، نیکی ہے۔ تو وہ آیا کہ مولا علی کو جواب نہیں آئے گا، سوال خود بنایا اس نے کہا جی علی، مولا علی ممبر پہ بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرو۔ اس نے کہا کتے اور بکری کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، کتے اور بکری کے ملاپ سے وہ بچہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا؟ تو وہ سوال اپنی طرف سے بڑا مشکل بنا کے لایا تھا۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا اس کے سامنے پانی رکھ کے دیکھو، اگر چاٹ چاٹ کے کتے کی طرح پیے تو حرام ہوگا، اگر بکری کی طرح گھونٹ بھر بھر کے پیے تو حلال ہوگا۔ اس نے کہا، وہ بھی آگے سے بڑا شاطر تھا، اس نے کہا جی رکھ کے دیکھا ہے، کبھی کتے کی طرح پیتا ہے، کبھی بکری کی طرح پیتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت علی پاک نے فرمایا پھر ایسا کرو، اس کے سامنے چارہ رکھ کے دیکھو، اگر چارہ کھا لے تو وہ حلال ہے، اگر چارہ نہ کھائے تو وہ کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس نے کہا جی رکھ کے دیکھا ہے، کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں کھاتا، بڑی الجھن میں پھنس گئے ہم، کبھی چارہ کھا لیتا ہے اور کبھی چارہ نہیں کھاتا۔ آپ نے فرمایا جب بیٹھے تو اسے دیکھنا، اگر کتے کی طرح بیٹھے، پچھلی ٹانگوں پر کتے کی طرح بیٹھے تو یہ حرام ہے، اگر بکری کی طرح بیٹھے تو حلال ہے۔ اس نے کہا جی دیکھا ہے، کبھی بکری کی طرح بیٹھتا ہے، کبھی کتے کی طرح بیٹھتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا جب چارہ کھائے نا، تو اگر وہ چارے کے بعد جگالی کرے تو سمجھنا حلال ہے، حلال جانور یہ چگالی کرتے ہیں، جگالی کرے تو حلال ہے، نہ کرے تو حرام ہے۔ اس نے کہا جی دیکھا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ تو مولا علی جلال میں آئے، آپ نے فرمایا ذبح کر کے دیکھو، اگر اوجڑی نکلے تو حلال ہے، اگر انتڑیاں نکلیں تو حرام ہے۔ اب وہ لاجواب ہو گیا، اب یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی ذبح کر کے دیکھا ہے، اب وہ پھنسانے آیا تھا اور مولا علی کے علم نے اسے لاجواب کر دیا۔ یہ علم کہاں سے ملا، یہ خزانے کہاں سے ملے؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ سے سارا فیض ملا ہے، یہ حضور کی بارگاہ سے فیض ملا ہے۔ علم کے خزانے مولا علی پاک کو اللہ نے عطا فرمائے، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سارے صحابہ کے ماننے والے، ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، سارے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، سارے صحابہ کا مقام بلند ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت جو تھا، یہ پورے دور میں چیف جسٹس جو تھے نا، وہ حضرت مولا علی تھے۔ یہ بات میں کچی نہیں کر رہا، پکی کر رہا۔ چیف جسٹس قاضی القضات مولا علی شیر خدا تھے، اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا نا، حضرت عمر، یہ کتاب شیعہ مسلک کی میرے پاس ہے، کشف الغمہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تبقنی لمعضلۃ لیس لہا علی بن طالب حیا، یا اللہ اس مصیبت تو بچاویں جس مصیبت دے ویلے علی نہ ہوئے، ہائے، یا اللہ اس مصیبت سے بچانا جس مصیبت کے وقت علی نہ ہو۔ کیوں کہ جب مصیبت آتی ہے علی ہو تو مصیبت نہیں رہتی، مصیبت آسان ہو جاتی ہے، مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے
کہ یا اللہ اس مصیبت میں مجھے نہ زندہ رکھنا جس میں علی نہ ہو، کیونکہ جب بھی مشکل آتی ہے میں علی سے مدد لے لیتا ہوں، علی میری مدد کر دیتا ہے۔ شیر خدا۔ اور آپ نے ایک دن منبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان فرمایا، سنیے، یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، اگر میں تمہیں غلط کاموں کا حکم دوں، سنت کے خلاف کام کرنے کا حکم دوں، لو صرفناکم عما تعرفون الی ما لا تنکرون ما کنتم صانعین، اگر ہم تمہیں شریعت سے دور لے جائیں، آپ امیر المومنین تھے، فرمایا اگر ہم تمہیں دین کے خلاف کسی کام کا حکم دیں تو تم کیا کرو گے؟ ما کنتم صانعین، تو تمہارا ری ایکشن کیا ہوگا، تم آگے سے کیا کہو گے؟ تو سارے صحابہ خاموش بیٹھے رہے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ فرمایا، پھر تیسری دفعہ فرمایا، فقام علی، تیسری دفعہ جب فرمایا نا تو حضرت مولا علی اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ جو انہوں نے جملہ بولا سنیے، حضرت علی فرمانے لگے اذن کننا نستطیبو کا، فرمایا پہلے تو ہم آپ سے کہیں گے توبہ کر لیں، پہلے ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کام سے، جو کہتے ہیں نا تقیہ مولا علی کرتے رہے، وہ تقیے تمہارے پاس ہیں، علی جب بھی بات کرتا ہے حق کی بات کرتا ہے، جو حق بات چھپائے وہ علی نہیں، اور جو حق بات علل اعلان کہے اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ چھپایا نہیں علی نے، ڈنکے کی چوٹ پہ علی نے صدیق کو بھی مانا ہے، عمر کو بھی مانا ہے، عثمان غنی کو بھی مانا ہے۔ فرمایا ہم پہلے سمجھائیں گے کہ اس کام سے باز آ جائیں، فَإِن تُبْتَ قَبِلْنَاكَ، اگر آپ توبہ کر لیں تو ہم آپ کو قبول کر لیں گے، اگر اس غلط کام سے توبہ کریں گے تو ہم قبول کر لیں گے، اور اگر اذن فَإِن لَمْ أَتُبْ قَالَ اذن لَمْ أَتُبْ، حضرت عمر کہنے لگے اگر توبہ نہ کریں تو پھر کیا کرو گے؟ تو مولا علی بولے، فرمایا اذن نَضْرِبُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ، تو فرمایا ہم تمہاری گردن اتار دیں گے۔ کیوں جی تقیہ رہ گیا پیچھے؟ فرمایا ہم پھر گردن اتار دیں گے۔ تو حضرت عمر نے کوئی سزا نہیں دی، کوئی جناب انہوں نے عدالتیں نہیں لگائیں کہ اس کو کتنی سزا ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے منبر پہ فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی ہذہ الامۃ من اذا اعوججنا اقام عودنا، فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اس امت میں علی جیسے بندے پیدا کیے ہوئے ہیں، جس نے اس امت میں علی جیسے شیر پیدا کیے ہیں کہ اگر ہم بھولنے لگیں تو ہمیں سیدھا کر دیں، اگر ہم خطا کرنے لگیں تو علی جیسے لوگ اس امت میں موجود ہیں جو ہماری اصلاح کر دیں گے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، چھپایا نہیں، جو حق بات ہوتی مولا علی سامنے فرما دیا کرتے تھے، حق چھپایا نہیں، ساری زندگی حق پہ قائم رہے، اور شہادت بھی پائی تو مولا علی نے اللہ کے گھر میں پائی، شہادت بھی کہاں ہوئی؟ اللہ کے گھر میں۔ تو علی کے پیارے پیارے ملنگوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کے گھر سے بھی محبت کیا کر، کیوں جی یہ نہیں کہ بندہ کہے بھی صرف یا علی کہنے سے کام بن جائے گا، مولا علی کا کردار بھی ضروری ہے، ان کی سیرت سے بھی ہدایت لینی چاہیے، ان کے عمل سے بھی ہمیں کچھ روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ جو علی کے غلام ہوتے ہیں ان کے کردار سے علی کے عشق کی خوشبو آتی ہے، یہ نہیں کہ بھنگ چرس پی کے کہیں جی ہم یا علی کے ماننے والے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا نا جڑے شمع دے کول بھی رہن زندہ، سانو اونا پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، تے بھنگ پی کے علی علی کہن جڑے سانو اونا ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ کیوں جی علی کو ماننے والے وہ ہیں جن کا کردار بھی حیدری ہوتا ہے، جن کے کردار میں علی کی خوشبو آتی ہے، پھر وہ کوئی غوث اعظم ہوتا ہے، کوئی بو علی کلندر ہوتا ہے، جن کے کردار سے علی کی خوشبو آتی ہے، جن کی سیرت پہ رنگے سیرت مولا علی ہوتا ہے۔ مسجد میں آئے، اس خارجی نے حملہ کیا، سار مبارک زخمی ہو گیا، تو آپ جب زخمی ہو کے نیچے گرے مسجد میں تو شہزادوں کو کیا حکم دیا؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ
حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء، یہ وہ شہزادے ہیں جو سینہ مصطفیٰ سے لپٹ کر جوان ہوئے۔ وقت تھوڑا ہے، ایک جملے پہ اکتفا کر لیں، یہ وہ شہزادے ہیں جو قرآن والے سینے سے لپٹ کر کھیلتے رہے۔ کیوں جی؟ کبھی وہ منظر کیسا ہوگا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈال دیتے، داڑھی مبارک میں انگلیاں، جن کے ایک بال مبارک کی قیمت پوری دنیا نہیں۔ حضور کا بال مبارک ایک طرف ہو، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور کا بال مبارک ایک طرف ہو، دوسری طرف ساری کائنات کا سونا چاندی ہیرے جواہرات، ساری دنیا ایک طرف ہو، میرے نبی کی داڑھی مبارک کے ایک بال کے برابر پوری کائنات کا وزن نہیں ہو سکتا۔ ارے اس داڑھی مبارک میں حسنین کی انگلیاں جا رہی ہیں۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ یہ حسنین کریمین ہیں، دونوں شہزادے آئے تو مولا علی پاک نے فرمایا بیٹو پہلے نماز ادا کر لیں، باقی کام بعد میں کریں گے۔ اپنے شہزادے کو مصلی پہ کھڑا کیا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو آگے کھڑا کیا۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ اس بات پہ جو سبحان اللہ کہنی چاہیے تھی نا، آپ نے کہی نہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں حضور کے شہزادوں پر۔ سرکار کی سیرت صورت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس امام حسن مجتبیٰ ہے۔ امام حسن کو مصلی پہ کھڑا فرمایا، اگر نماز کی اوقات کوئی نہیں، ویلیو کوئی نہیں، اگر مسجد کا مقام کوئی نہیں، اگر مصلی کی عزت کوئی نہیں، تو مولا علی نے اس وقت میں بھی جب خون بہہ رہا ہے تو بیٹے کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے پیچھے خود زخمی حالت میں نماز پڑھ کے بتایا، لوگو علی نے نبی سے نماز ایسے ہی سیکھی ہے۔ یہ نماز سے محبت ہے مولا علی کی، یہ پیار ہے اللہ کے گھر سے۔ زخمی حالت میں نماز پڑھے اور پھر نماز با جماعت پڑھنے کے بعد پھر آپ کو گھر لے جایا گیا۔ 21 رمضان کو شہادت ہوئی آپ کی، لیکن حملہ مسجد میں ہوا اور آخری وقت بھی آپ نے اللہ کو یاد کیا، نماز ادا فرمائی۔ اور یہ وہ عمل تھا جس کو دیکھ کر جس کو زخموں سے چور علی مسجد میں نماز قضا نہیں کرتا، کربلا میں حسین قضا نہیں ہونے دیتا۔ پھر کہیں بلا بلا تے نظر عنایت ہو گئی، کی ہویا جے میں ایک وار بھلا، بول بول کے کئیاں نو راہ لبے، ہندا نہیں کدی گناہگار بھلا، اس جگ سنسار دے وچ یارو، کوئی آر بھلا کوئی پار بھلا، او بھلا نہیں تے لال ایک فاطمہ دا جڑا نہیں ہیٹ تلوار بھلا، بھلا نہیں لال ایک فاطمہ دا جڑا نہیں ہیٹ تلوار بھلا۔ یہ کہاں سے نماز کا سبق لیا تھا امام پاک نے؟ یہ مولا علی سے لیا تھا کہ شہادت کے وقت بھی خون مبارک، داڑھی مبارک رنگین ہو گئی، لیکن نماز پھر بھی ادا کی، پھر بھی نماز کو چھوڑا نہیں۔ یہ محبت ہے اس گھرانے کی نماز سے۔ دوستو آؤ، ان کی محبت بھی دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ان کی سیرت بھی ہماری زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ ان کا نام بھی لو، ان کی سیرت پہ عمل بھی کرو۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آج دوست اعتکاف بیٹھیں گے جن کو اللہ پاک نے توفیق دی، تو اعتکاف پہ جو بیٹھیں ان کو بھی گزارش ہے کہ وقت ضائع نہیں کرنا، آخری عشرے کو ضائع نہیں کرنا۔ جو نہیں بیٹھ سکتے، کم از کم جو طاق رہتے ہیں، ساری رات قیام نہ کر سکیں، کم از کم 2-4 نفل جو ہے وہ ضرور پڑھیں، کہ اگر وہ شب قدر مل گئی تو 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف،
اس رات کی عبادت کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اس رات کی ہم قدر، جو اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ذہن میں رکھیں، تو گفتگو، فضول باتیں، قصے کہانیاں، شغل میلہ، مذاق 11 مہینے 20 دن آپ کر لیں گے، لیکن یہ 10 دن کم از کم اپنی زبان پہ تالا لگائیں اور فضول گفتگو سے پرہیز کریں، اور جو نہیں بھی بیٹھ رہے وہ بھی ان راتوں کو ضائع نہ کریں۔ اور صدقہ فطر اگلا جمعہ انشاءاللہ جمعۃ الوداع ہوگا، صدقہ فطر جو ہے اس کے اوپر خصوصاً جو زکوٰۃ جنہوں نے ابھی تک نہیں دی وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، جنہوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں، اس کے اندر کوتاہی نہ کریں۔ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ صدقہ فطر کا واجب ہے۔ یہ 4.5 کلو کھجوریں، پہلا درجہ 4.5 کلو کھجوریں، وہ کوئی دیتا ہے اللہ کا بندہ، 4.5 کلو کھجوریں کم از کم 1600 روپے کی آئیں گی، ہلکی پھلکی بھی لیں تو، نہیں تو کشمش ہوتی ہے، کشمش وہ 4.5 کلو تقریباً 2800 روپے کے قریب اس کا ریٹ ہے، میں اوپر سے شروع کر رہا ہوں۔ اور یا پھر جو 4.5 کلو، یہ تقریباً 560 روپے بنتے ہیں ایک شخص کے۔ سب سے آخری درجہ 2.25 کلو گندم یا آٹا۔ کیوں جی؟ کپڑا لینے جائیں تو سب سے اوپر والا چنتے ہیں، صدقہ فطر دینے لگے تو سب سے نیچے والا چنتے ہیں۔ تو صدقہ فطر خوش دلی سے ادا کریں، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔